ناظرین سن میرے دل میں عبداللہ صدف کے ساتھ محبت کرتا جا رہا ہے۔ اسی طرح صدف کا ہر کام بھی دل سے کرتا ہے۔ صدف کو بھی عبداللہ سے محبت ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ جب ہمشہ صدف کے پاس گئی تھی کہ عمار آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، تم سے ایک مرتبہ بات کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، تو صدف نے ہمشہ کو جواب دیا تھا کہ اگر عمار میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کو کہو کہ میرے لیے مر کے دکھا۔ عمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ جب عبداللہ صدف کے بھائی کو یہاں سے لے کر جائے گا تو کیسے عمار صدف کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرے گا؟ عبداللہ کے لیے مزید کون سی مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں؟ عمار سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا جو اس کمپنی میں چل رہا ہے۔ ہمشہ چاہتی ہے کہ عبداللہ صدف کے قریب نہ جائے، ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی بھی بات چیت نہ ہو، اور وہ عمار بھی یہی چاہتا ہے، لیکن یہ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ صدف آہستہ آہستہ عبداللہ کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ شروع میں جب صدف اس کمپنی میں کام کر رہی تھی تو اس کے دماغ میں اور باتیں تھیں۔ یہ عبداللہ کو ایک شرابی قسم کا آدمی سمجھتی تھی اور برا انسان۔ یہ سمجھتی تھی کہ یہ صرف لڑکیوں کو یوز کرتا ہے اور یوز کرنے کے بعد اسے پھینک دیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اب عبداللہ کو سمجھنے لگی ہے۔ اب اس کی سوچ بھی چینج ہوتی جا رہی ہے، اس کے دل میں اب عبداللہ کے لیے جگہ بن رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدف اپنی محبت کا اظہار عبداللہ کے سامنے کرتی ہے یا نہیں۔ دوسری طرف عمار ہر وقت پریشان رہتا ہے، اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ ہمشہ عمار کے پاس آتی ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، اپنے آپ کو ہر وقت ٹینشن میں رکھتے ہو، پریشان رہتے ہو، ایسے تو تم بہت خود کو نقصان پہنچاؤ گے۔ تم صدف کے لیے پریشان ہو تو وہ محبت تمہارے لیے نہیں بنی، وہ پیسے کے لیے بنی ہے، تم اس کو بھول جاؤ۔ جب یہ بات عمار سنتا ہے تو ہمشہ سے کہتا ہے کہ جب صدف کو میں عبداللہ کے کمرے میں جاتے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت شرم آتی ہے۔ ہمشہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں یہ سب برداشت نہیں ہوتا، تمہیں یہ سب دیکھ کر شرم آتی ہے تو اپنی محبت کو حاصل کر لو، تم اتنے پیسے کماؤ، تمہارے پاس پیسہ بھی نہیں اور محبت کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہو۔ صرف ایک چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے، نفرت یا محبت۔ صدف پیسے کی خاطر عبداللہ کے پاس نہیں گئی، بلکہ اس کو تو اپنے بھائی کی جان بچانی تھی، اس لیے عبداللہ سے پیسے لیے۔ اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن عمار سب غلط سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ ہمشہ عمار کا یہ حال دیکھ کر سوچتی ہے کہ اب میں صدف کے پاس جاؤں گی اور صدف کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ صدف کے گھر جاتے ہی وہ ماں کے ساتھ باتیں کرنے لگتی ہے اور اس کو کہے گی کہ ماں، عبداللہ نے کہا ہے کہ میں تمہارے بھائی کو لے جاؤں گا، تم بھی ساتھ نہیں آنا۔ اور اس کی ماں بڑی حیران ہوتی ہے کہ اتنا بڑا انسان ہماری مدد کرنے کے لیے کیسے راضی ہو گیا۔ صدف کہتی ہے کہ امی جان، اب مجھے اس پر یقین آ گیا ہے، وہ برا انسان نہیں ہے۔ اس کی ماں کو یقین نہیں آتا، اتنے میں ہمشہ آ جاتی ہے اور ہمشہ آ کر صدف کی ماں کے ساتھ ملاقات کرتی ہے، تو آگے سے صدف کی ماں جواب دیتی ہے کہ آؤ، آ کر بیٹھو، بات چیت کرو، جیسا ہم سوچ کر حیران ہیں وہ بات آپ بھی سن کر حیران ہوں گی۔ ہمشہ صدف کو اپنے روم میں لے جاتی ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم غلط کر رہی ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں عمار کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ایک بار عمار سے بات کر لو۔ صدف آفس میں بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی عمار سے، اس مقصد میں ہمشہ ناکام ہو گئی۔ صدف ہمشہ سے کہتی ہے کہ اگر عمار مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسے کہو کہ میرے لیے مر کر دکھاؤ۔ یہ بات پھر ہمشہ عمار کو بتا بھی سکتی ہے۔ عمار آفس میں آ کر کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیتھ بھی ہو جائے۔ ڈیتھ ہو گئی تو ڈرامے کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ صدف، عمار اور عبداللہ کے بیچ میں ہی تو کھچڑی پکنی ہے۔ ان دنوں کی وجہ سے تو ڈرامے میں ٹوسٹ آ رہا ہے۔ آگے جا کر عبداللہ اپنا سامان پیک کرتا ہے اور وہ صدف کو بھی راضی کر لیتا ہے کہ تم بھی جاؤ گی، تو صدف اس فیصلے کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آگے صدف کو بھی عبداللہ سے پیار ہونے لگے گا، اتنا پیسہ ہوتا ہے وہ عبداللہ لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ صدف سے کہتا ہے کہ تم کسی قسم کی ٹینشن نہیں لینا، میں سب کچھ کروں گا۔ صدف عبداللہ کے پاس جاتی ہے آفس میں تو عبداللہ صدف سے کہتا ہے کہ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے۔ عبداللہ کو اب یہ تو علم ہو گیا تھا کہ صدف ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، وہ اس کا دل جیتنا چاہتا تھا۔ عبداللہ چاہتا تھا کہ صدف کے منہ سے کچھ اچھے الفاظ نکلے میرے لیے، تاکہ میرے دل کو سکون ملے۔ دوسری طرف صدف کے بھائی کو تیار کرتے ہیں جانے کے لیے، وہ نکلتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف، وہاں پر بھی عمار آ سکتا ہے، اگر وہ آ گیا تو وہاں پر بھی صدف اسے منہ نہیں لگائے گی۔ اور دوسری طرف عبداللہ بھی اپنا سامان پیک کرتا ہے اور نکلتا ہے وہاں سے۔ عبداللہ اتنی
بڑی قربانی صدف کے لیے دے رہا ہے، وہ اتنی بڑی کمپنی کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میرے خیال سے یہ ساری ذمہ داریاں صدف کو سونپ کر جائے گا، وہ پوری کمپنی کی چابیاں صدف کو دے دے گا اور کہے گا کہ یہ لو چابیاں اور یہ سب کمپنی تمہارے حوالے۔ ہو سکتا ہے کہ صدف بھی ساتھ جانے کے لیے ریڈی ہو جائے، اس کو عبداللہ سے محبت بھی ہو جائے گی، اور اگر صدف کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو صدف کے بیڈ کمنٹس ہوں گے۔ تو ناظرین آگے کیا ہوگا؟ کیا صدف کے بھائی کی ڈیتھ ہو جائے گی یا نہیں؟ اور کیا عبداللہ سے صدف کو پیار ہو جائے گا؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ حافظ۔